معزز خواتین و حضرات، جناب اسپیکر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق اللہ العظیم. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم انسان بن کر پھیل رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ ان کے پاس چین سے رہو، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بھی ہے. بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. الہام کی رمجھم
کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی رمجھم۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، الہام کی رمجھم۔ اب اور بیان کیا ہو، کسی سے تیری مدحت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، الہام کی رمجھم۔ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، جی رائے صاحب، یہ ہے کہ راولپنڈی پنجاب پولیس ڈسٹرکٹ راولپنڈی سے 122واں جوان گزشتہ روز سید سجاد حسین شاہ ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میری گزارش ہے اس شور شرابے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، بڑی مہربانی۔
جی رائے صاحب پھر سے کہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایئر فون لے لیں سر، ہیڈ فون لے لیں سر۔ نواز شریف جی رائے صاحب، جناب اسپیکر میری گزارش ہے اگر 2 منٹ دے دیں، یہ خاموشی ہو لے تو۔ جی سر، جناب راجہ صاحب آپ بات کریں، میں نے آپ کو جی فلور سر۔ دی ہے، یا آپ بیٹھ جائیں پھر۔ جناب اسپیکر میری گزارش یہ ہے کہ 2 دن پہلے راولپنڈی ضلع آواز بلند بولیں۔ جناب راولپنڈی ضلع میں پنجاب پولیس ضلع راولپنڈی سے تعلق رکھنے والا ایک جوان ڈکیتوں کے ساتھ پولیس مقابلے میں ڈکیتوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا اور ڈکیتوں کے سرگنا کو جہنم واصل کیا، اور سی پی او راولپنڈی کی طرف سے اسپیشل ٹیم بنی جو بقایا ڈاکوؤں کو ان کے جہنم واصل کر دیا گیا پولیس مقابلے میں۔ میری یہ گزارش ہے کہ سید سجاد حسین شاہ کانسٹیبل پنجاب پولیس ضلع راولپنڈی کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اس شور شرابے کے بعد۔ جی ٹھیک رہے سر، ٹھیک جی۔ جی امجد صاحب، امجد جاوید صاحب، آپ کا سوال ہے جی آج کے وقفہ سوالات پر۔ جی شکریہ جناب اسپیکر۔ آج کے وقفہ سوالات میں انرجی سے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے اور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ جی امجد صاحب۔ جناب اسپیکر کویسچن نمبر ہے 179، آنسر ٹیکن ایز ریڈ۔ جناب اسپیکر میں نے جز جی میں یہ پوچھا ہے کیا یہ بھی درست ہے کہ ایک سکول اوسطاً 6 گھنٹے چلتا ہے، یعنی 6 گھنٹے بجلی استعمال کرتا ہے اور بعد ازاں پیدا ہونے والی بجلی کا کوئی مصرف نہیں ہے؟ محکمے نے جواب میں یہ کہا ہے کہ پرائمری جو دال پہ جناب اسپیکر میں ہوں، میں اس میں یہ نیپرا نے بھی صارفین سے جو متبادل ذرائع بجلی پیدا کرتے ہیں ان سے فالتو بجلی خریدنے کی اجازت دی ہے۔ محکمہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، تو میں یہ صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سولر تو محکمے نے لگا دیے، نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ اس کی اجازت بھی ہے، محکمہ مان بھی رہا ہے، کیا انہوں نے پورے پنجاب میں کوئی نیٹ میٹر لگایا ہے، کوئی مثال پیدا کی ہے، نہیں کی ہے؟ یہ بتا دوں۔ جی منصور صاحب۔ جناب اسپیکر نیپرا کی پالیسی کے مطابق جو سنگل فیز میٹر ہے اس کے اوپر نیٹ میٹرنگ ہو نہیں سکتی۔ ہم نے جو 100 ہائر سیکنڈری اسکول جو ہیں سولر پہ لے کر گئے ہیں ان پہ 3 فیز میٹر ہیں اور ان کو ہم نے نیٹ میٹرنگ پہ شفٹ کیا اور گرین میٹر پہ لگایا گیا ہے۔ جی منصور صاحب، میں سن رہا ہوں۔ جناب اسپیکر ہم نے 100 ہائر سیکنڈری اسکولز کو جو کہ 3 فیز میٹر رکھتے تھے، جی آرڈر ان دا ہاؤس۔ کی ہے۔ کرنل صاحب آرڈر ان دا ہاؤس۔ کرنل صاحب جی آرڈر ان دا ہاؤس۔ کرنل صاحب، کرنل شعیب امیر، کرنل صاحب، کرنل شعیب امیر، کم آن یار، دیر از سم میتھڈ ٹو دا میڈنس آلسو۔ یہ میری آپ کو مہنگی پڑنی ہے، میرے نال کم ٹھیک رکھو، چنگے رہ جاؤ گے۔ نہیں، آئی ایم سیریسلی سیئنگ اٹ۔ میں نے ابھی نہیں کیا سردار صاحب، آئی ول، اینڈ یو نو دیٹ آئی کین۔ اور کسی کو پتہ نہ ہو، سردار محمد علی آپ کو پتہ ہے۔
जी मंसूर साहब जनाब स्पीकर, अमजद साहब ने जो सवाल सर किया ही है हैज द फ्लोर कि जी नेट मीटरिंग पे कोई स्कूल्स को शिफ्ट किया गया है और ग्रीन मीटर लगाए गए हैं या नहीं। जनाब स्पीकर, 2017 में खात्मे आला जो उजाला प्रोग्राम था उसके तहत तकरीबन 10,761 स्कूल्स को सोलर पे शिफ्ट किया गया था, जो कि 2017 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। और जनाब स्पीकर, उसमें से 100 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जो अपना 3 फेज़ मीटर रखते हैं। नेपरा की पॉलिसी के मुताबिक 3 फेज़ मीटर के ऊपर ग्रीन मीटर लग सकता है, और 100 स्कूल्स जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन पे नेट मीटरिंग भी की गई और ग्रीन मीटर भी लगाया गया। थैंक यू। जी अमजद साहब, ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये नेट मीटरिंग मौजूद है, ये कोई इनके पास कोई रिकॉर्ड है कि ये नेट मीटरिंग लगा हो ताकि मैं देख सकूं? मुझे तो मेरी मालूमात के मुताबिक तो किसी स्कूल में नेट मीटरिंग नहीं है। मैं तो यही सवाल का मकसद ये था कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको शुरू किया जाए। तो डिपार्टमेंट ने इन्हें कोई प्रोवाइड किया बिल, कहीं नेट मीटरिंग का कोई रिकॉर्ड इनके पास है तो वो दे दें या बता दें। जी सर, ये क्योंकि अमजद साहब का एक न्यू क्वेश्चन है कि कितने नेट मीटरिंग का रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं है, तो मैं क्वेश्चन आवर के बाद अमजद साहब के साथ बैठ जाता हूँ और इनको रिकॉर्ड मंगवा देता हूँ कि जो अभी लगे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो स्कूल्स में आपके सोलर्स लगे हैं जी, उनकी नेट मीटरिंग है? इधर 3 फेज़ मीटर है, जी, उस पर 3 नेट फेज़। मीटरिंग है। जी अमजद साहब, जहाँ 3 तो रिकॉर्ड जवाब तो आ गया ना कि जहाँ पे 3 फेज मीटर्स हैं वो रिकॉर्ड ऑब्वियसली लेस्कोस के या फेस्कोस के या गैपकोस के पास होगा। मैं जनाब स्पीकर, मैं यही, क्योंकि जवाब में सिर्फ ये बताया गया है कि ये हो सकता है, मैं सिर्फ इसको फर्दर एलेबरेट कर रहा हूँ कि हो सकता की तो बात ठीक है, लेकिन जवाब में ये नहीं कहा गया कि कहीं हमने किया है। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि कहीं नेट मीटरिंग इन्होंने कर दी है, कोई ऐसी मिसाल है? आपका ये कहना है कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कह रहे हैं ऐसी सूरत हाल है नहीं? सर, मैं ये चाहता हूँ कि ये पूछ लें लॉबी से, नहीं है तो चलो आगे शुरू करें, बस मसला तो सिर्फ इतना सा है, करें ताकि इसका एक्चुअल फायदा हो सके। जनाब स्पीकर, मैं ये चाहता हूँ कर जो 100 हायर सेकेंडरी स्कूल्स को हमने नेट मीटरिंग पे शिफ्ट किया है, जो कि 3 फेज़ मीटर रखते थे, उनके जो नाम है वो मैं अमजद साहब से शेयर कर देता हूँ डिपार्टमेंट से लेकर। जी अमजद साहब, उनके नाम आपको मिल जाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनाब मोहम्मद इकबाल साहब। इकबाल साहब, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी हैव रेज्ड। सबसे पहले तो मैं अफसोस का इजहार करूंगा, ए क्वेश्चन शुड बी टेकन एज रेड, लेकिन मैं अफसोस का इजहार करूंगा कि सर ये जो जवाबात आते हैं, नहीं, और मैं चाहूंगा कि आप ये जो आंसर टू बी टेकन एज रेड ना करें। सर आप जरा अपना सवाल पढ़ें ठहर ठहर के। ओके सर। सर, क्वेश्चन नंबर 1939, दिस इज रिगार्डिंग विद माड़ी पेट्रोलियम। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी हिलानी ज़िला मियांवाली से माहाना और सालाना रॉयल्टी, CSR कम्युनिटी सोशल रिस्पांसिबिलिटी और प्रोडक्शन बोनस की बद में महकमा कितना माहाना और सालाना फ़ंड वसूल कर रहा है? इसकी वसूली साल 2020 से ताहाल फराम की जाए ताकि इस कंपनी के फ़ंड को वसूल किया गया है और इसको किस अकाउंट में जमा हुआ है। जुज़ बी, वसूल करदा रकम खासकर CSR फंड कहाँ कहाँ साल 2020 से आज तक खर्च हुआ है? इन मंसूबों और फलाई कामों की तफसील बमाए खर्च रकम तफसील अलहदा दी जाए। आप पे आ जाएं। सर, अभी जब मैं इसको पढ़ता हूँ ना तो सबसे पहले तो मुझे इस बात का अफसोस होता है कि पहले आप जवाब पढ़ लें। सर, जवाब जो है ना वो अभी उन्होंने मुझे जो दिया है ये टोटल स्केची किस्म का जवाब है। सबसे पहले तो इसके अगर मैं जुज़ बी पे जाता हूँ तो वहाँ पे ये कहते हैं कि जी टोटल अभी तक जो इनको पैसा मिला है वो 21.68 मिलियन है, ना 26.68 मिलियन, 26.55 मिलियन है, जिसमें से 21.68 खर्च हो चुका है।
یہ غلط جواب ہے سر. ان کے پاس ابھی تک جو ٹوٹل پیسہ آیا ہے وہ تقریباً کوئی 35 ملین ٹوٹل آیا تھا، جس میں سے 21 خرچ ہوا ہے. سر جو مجھے جواب ملا ہے اس کے اندر ڈائیکاٹمی ہے جو کہ وہ غلط ہے. انہوں نے جواب دیا ہے کہ جی ہم نے 2020 سے لے کر 2024 تک ٹوٹل جو CSR فنڈ کے مد میں پیسہ جمع ہوا ہے وہ 26.55 ملین ہے، اور اس میں سے 21.68 جو ہے نا وہ ہم خرچ کر چکے ہیں، جبکہ ایکچوئل اماؤنٹ یہ نہیں ہے. ایکچوئل اماؤنٹ جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 35.906 ہے. اچھا، اب جب اگلا اس کے اندر میں چیز دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ 21.6 جو ملین خرچ ہوا ہے، اس جواب میں وہ سارا خرچہ 2020 میں ہو چکا ہے. یعنی جتنی بھی انہوں نے وہ ایکسپنسز دکھائی ہیں، یہ میں اپنی فگرز اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، جو مجھے ٹیبل پہ جواب ملا ہے اس تمام کے اندر جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہیں وہ 2020 کی ہیں. سر اگر کن چیزوں پر خرچ ہوا ہے، یہ کون خرچ کر کون رہا ہے اور کون کس مد میں ہو رہا ہے؟ سر یہ جو اس میں انہوں نے PCC سلیب جو ہے نا وہ زیادہ تر دکھائے ہیں، اور وہ بھی صرف 2020 کے. اس کے بعد کا کوئی جواب جو ہے نا ان کے پاس نہیں ہے. اور سر مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، سوری. ایکسپینڈیچر کی ڈیٹیل ہے، جو اخراجات انہوں نے اٹھائے ہیں کس چیز پر اٹھائے ہیں، وہ تفصیل آپ کے انیکسر میں ہے. سر یہ میرے پاس ہے تفصیل اس کی، ذرا پڑھیں. اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی کنسٹرکشن آف RCC سلیب، اور پتہ نہیں کوئی صوبیدار فلانا کے گھر سے صوبیدار فلانا کے گھر تک. کنسٹرکشن آف PCC سلیب اگین ہاؤس شیراز خان ٹو مسجد حمید خان. کنسٹرکشن آف PCC سلیب فرام وگی روڈ ٹو ہاؤس صوبیدار میجر نور چشمی بانگی کھیل. کنسٹرکشن آف PCC سلیب. یعنی یہ جو 5 انہوں نے کیے ہیں یہ سارے کنسٹرکشن آف PCC سلیب پہ ہیں. جی منصور صاحب، یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، کیونکہ یہ تو ایک اٹس ون آف دی کیسز جس پر یہ بات ہونی ضروری ہے. تو یہ CSR کو ڈٹرمن کون کرتا ہے کہ یہ پیسے کہاں خرچ ہونے چاہیے؟ جناب اسپیکر، جو CSR کی ایک کمیٹی ہوتی ہے which is comprised of any elected member of this house or the federal national assembly. ایک سیکنڈ ذرا تشریف رکھیں گے، ایک سیکنڈ میں. I am putting this question to the whole of the house. آپ جتنے معزز اراکین بیٹھے ہیں
मेरी तरफ राणा अरशद साहब, आई नीड योर अटेंशन प्लीज। आप में से कोई मोअज़्ज़ज़ रुकन, मेड बी द गवर्नमेंट, मेड बी द ऑपोजिशन, किसी CSR कमेटी का अगर कोई रुकन है तो हाथ खड़ा कर दे। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसी ने कोई एक मीटिंग अटेंड की हो तो हाथ खड़ा कर दे। एनीवन? मंसूर, यू स्टिल हैव द ऑडेसिटी टू से दिस इन द हाउस? जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है कि जो CSR के फंड्स हैं इसको कम ऑन सर, पहले आंसर दिस हाउस फर्स्ट। आपने बड़ा ब्लेटेंटली कहा है कि CSR कमेटी में इस हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स हैं। टेल अस वेयर आर दे? द होल हाउस इज सिटिंग, पूछे इनसे। जनाब स्पीकर, ये जो कमेटी है ये क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है। कम ऑन मंसूर साहब, मतलब ये पूरे जितने लोग बैठे हैं, जो जी किसी CSR कमेटी में आज तक नहीं गए वो हाथ खड़ा कर दें। जो नहीं गए, लोगों के दो हाथ पीछे नजर मारें, जस्ट हैव अ लुक। अब आप मुझे बताएं कि मैं आपकी स्टेटमेंट को जो आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे दे रहे हैं मैं कैसे लूं? सर मैं थैंक यू इकबाल साहब फॉर रेजिंग सच अ पर्टिनेंट क्वेश्चन। दिस इज गुड वर्क डन, दिस इज इनेबलिंग दिस हाउस, वेल डन सर। इट इज नॉट करेक्ट सर, इट इज नॉट करेक्ट। आई विल मेक श्योर कि जो दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ दिस हाउस मंसूर साहब। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। आप तो एक बड़े पढ़े लिखे बड़े अच्छे इंसान हैं, आप इतनी ब्लेटेंट, यू आर लाइंग थ्रू योर, पार्डन माय अनपार्लियामेंट्री what I am लैंग्वेज। talking about is कि this is how the committee is comprised of. तो अब उसके अंदर अगर अब मैं आई एम adjourning दिस हाउस फॉर 5 मिनट्स। आप मुझे कोई एक नोटिफिकेशन दे दें CSR का।
معزز خواتین و حضرات، جناب اسپیکر، صاحب پارلیمنٹری سیکرٹری فار انرجی پلیز. جناب اسپیکر، میں نے ڈپارٹمنٹ سے چیک کیا اینڈ آئی ایڈمٹ کہ دا ڈپارٹمنٹ ڈز ناٹ ہیو اینی نوٹیفیکیشن کہ یہ کمیٹی کہیں پہ کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے. تو میں اب مجھے کل تک کا ٹائم دے دیں، میں ہاؤس میں رپورٹ جمع کرواؤں گا ڈپارٹمنٹ سے بات کر کے، اور یہ انشور کریں گے کہ سی ایس آر کی جو کمیٹیز ہیں اس میں جو 2021 کا نوٹیفیکیشن ہے اس میں جناب اسپیکر ڈسٹرکٹ ناظم، تحصیل ناظم، چیئرمین، ہیڈز آف ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس کے ممبرز ہیں، ان ایڈیشن ٹو دا ممبرز آف دا پروونشل اور فیڈرل اسمبلی. تو اس کو ہم نے چینج کروانے کے لیے ایک لیٹر بھی لکھا ہوا ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوتا آئی ول میک شیور کہ کوئی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو اس کا ممبر بنے. جی ٹھیک ہے منصور صاحب، تھینک یو. جی اقبال صاحب. غلط انفارمیشن ہے. میرے پاس بھی یہ پراپر نوٹیفیکیشن ایون سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے اس معاملے میں وہ موجود ہے. جی وہ پڑھیں. اس کے اندر ایک تو جو لیٹر ہے نا سر وہ آؤٹ ہوا ہے 22، ایک منٹ یہ کھل جائے سر، 22 فروری 2017 کو، ٹھیک ہے نا سر. اور اس کے اندر ہے جو گائیڈ لائن فار دی یوٹیلائزیشن آف دی سوشل ویلفیئر فنڈ 2017 سر. اب اس کے اندر جو ممبر ہیں دیٹ از دی جو کانسٹیچوئنسی ہے اس کا ایم این اے از دی چیئرمین. اس کے ساتھ جو ممبر ہے وہ کنسرن ایم پی اے ہے. اس کے بعد ڈی سی آر اے ڈی سی جی، اور اس کے بعد جو ماڑی پیٹرولیم جس بھی کمپنی کا وہ ہوگا وہ اس کا ایک ممبر ہوگا. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی ممبر نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ یہ تو یہ والی بات ہے، لیکن میں پھر اسی اپنے مدعے پہ آؤں گا سر کہ یہ جو انہوں نے مجھے جواب دیے ہیں کہ جی ہم نے فنڈ تو دے دیے ہیں آپ کو، ایک سی ایس آر کو تو انہوں نے کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی کیا یا نہیں کیا وہ تو ہو گیا. آگے میں جب جاتا ہوں پروڈکشن بونس پہ، سو پروڈکشن بونس جو ہے نا وہ صرف ایک مرتبہ جب اوپننگ بیلنس ہوئی ہے وہاں پہ صرف انہوں نے 0.054 ملین جو ہے نا وہ دیے ہیں. اس کے بعد ایک پیسہ بھی پروڈکشن بونس میں نہیں جمع ہوا. ناؤ ریگارڈنگ پالیسی ریگارڈنگ دی پروڈکشن بونسز کہ یہ ویل ہیڈ کے اوپر کیلکولیٹ ہوتا ہے. ریئلٹی اور پروڈکشن بونس جو ہے نا یہ ویل ہیڈ کے اوپر کیلکولیٹ ہوتا ہے. اچھا آگے جب میں جاتا ہوں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جی ٹریننگ پہ پیسہ خرچ جو ہوا ہے اس میں 40% جو ہے نا وہ جاتا ہے صوبے کے پاس، نہ 40% جو ہے نا وہ جاتا ہے ڈسٹرکٹ کے پاس، اور 60% جو ہے نا وہ صوبے کے پاس جاتا ہے. دس از مینٹ فار دی ٹریننگ. اب یہ ٹریننگ کس قسم کی ٹریننگ ہے جس میں سے 1 روپیہ ابھی تک خرچ نہیں ہوا ہے. اینڈ پہ آتی ہے سر ریالٹی. ریالٹی میں سے 75% جو ہے نا وہ پیسہ جاتا ہے پروونشل گورنمنٹ کے پاس، 25% جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے. 25% میں سے 12.5 جو ہے وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ میں، اور 12.5 جو ہے نا وہ کنسرن جو یونین کونسل ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو اس کے علاوہ جو ہے نا سر ایک اور ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں وچ از نون از یعنی پروڈکٹ کیا نام ہے فنڈس فار دی ایجوکیشن، کیا نام ہے اون انیشیٹو. اون انیشیٹو پہ ابھی تک ایک پیسہ بھی انہوں نے نہیں ایلوکیٹ کیا. سو یہ جو جواب نہیں، ہے میں لارجلی آپ کی بات سے متفق ہوں، اور دا ریزن میں نے پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب سے یہ کہا کہ آپ 5 منٹ کے لیے اس پہ دوبارہ بریف ہو لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیسے بلا شبہ جمع ہوتے ہیں. جو ادارے ہیں کارپوریٹ سٹرکچر میں کام کرتے ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی ٹو پے دیٹ اماؤنٹ پے کرتے ہیں، لیکن اس کے جو مصرف ہے اس کا اختیار جس کمیٹی کے پاس ہے وہ آج تک کمپوز ہی نہیں ہوئی. نہ وہاں پہ وفاق کے نمائندے ہیں، نہ صوبوں کے نمائندے ہیں. اور اگر وہ بالکل ڈپٹی کمشنر کی صوابدید پہ بلا شرکت غیرے چھوڑ دیے جانے ہیں تو پوری اسکیم کا مقصد فیل ہو جائے گا. The only intention to take this question that seriously and need that solution for it. آپ نے بھی منصور صاحب یہ بات کی ہے، آپ کے پاس ایک فیڈرل گورنمنٹ کا منسٹری آف پیٹرولیم کا ایک نوٹیفیکیشن بھی ضرور ہونا چاہیے
उस नोटिफिकेशन के ताबे अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के पास जा रहा है तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स क्लियरली आपके प्रोविंशियल एम्बिट में, आपने सुबह ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स सीज टू एग्जिस्ट। वो जो वक्त था लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 के साथ, तो जो ज़िली हुकूमतों का क़याम था वो आपने बाद में आने वाले कवानीन में ख़त्म कर दिया। अब ना तो आपकी ज़िला कौंसिल इस वक्त मौजूद है और फिर सूबाई हुकूमत नहीं वो ज़ेर इंतज़ाम वो चल रही हैं। तो अब आप इसको इंश्योर करें कि जहाँ जहाँ पर ये may it be the concern of Ministry of Petroleum, may it be the concern of any other ministry in the Federation, जो CSR आपके पास डिपॉजिट हो रहे हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट की मुशर्रफ में जाने हैं, मुतलका यूनियन काउंसिल की मुशर्रफ में जाने हैं, तो चलो अगर आज आपके पास इलेक्टेड बॉडीज़ नहीं है लोकल वहाँ की नुमाइंदा, तो फिर आपके पास वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो लोग बैठे हैं डिप्टी कमिश्नर्स, बट टू आइडेंटिफाई दैट स्कीम्स, ये प्रेरोगेटिव सोलली आप लोगों का है जो आप अवामी नुमाइंदे हैं, ये आपके बगैर नहीं हो सकता। ये आप इंश्योर करें, आपने इसमें पहले एश्योरेंस हाउस को दे दी है। जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल जो फाजिल मेंबर के जो कंसर्न्स हैं उनसे एग्री भी करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका प्रेरोगेटिव होना चाहिए कि ये पैसे कहाँ पे खर्च होने चाहिए। और आई विल मेक श्योर कि एज़ फार एज़ माई डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न, जो हमारे CSR के फंड्स हैं वो जब भी इस्तेमाल हो वो कमेटीज़ के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिस हाउस और द नेशनल असम्बली आर प्रेजेंट। बहुत मेहरबानी। मैं जिस तरह हर वज़ीर को एक आइन के पहले सफ़े की किताब का प्रियम्बल का पैरा 2 पढ़ाता हूँ, मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ ताकि आपको कोई वहाम न रह जाए, और इसको सामने रख के आप अपनी इन चीज़ों को, ये आपकी टर्फ है, इसे ऑक्यूपाई करें, मैंने नहीं करनी। आई एम नॉट द गवर्नमेंट and I'm not here to lecture and I'm not here to educate anyone, लेकिन सिंपली अगर आप मेरे फ्लोर पे आके एक मिस स्टेटमेंट करेंगे तो मैं करेक्टनेस उसकी करूँगा, एंड दैट करेक्टनेस आई हैव जस्ट आस्क्ड कि आप उसकी करके दें। ये आपके प्रियम्बल में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, एंड इट क्लियरली सेज, इसका पैरा 2 है और ये बड़ा 2 टोक और वाशगाफ है। ये कहता है कि वेयर इन द स्टेट shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. Chosen representatives आप हैं। Spending of money चाहे वो किसी मद में भी है, आपके इख्तियार में होनी चाहिए। तो कौमी असम्बली के अरकान की जिस इलाके में ये मिल्स वाक़ हैं या जिस इलाके में ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनमें, जिसमें अटक लार्जली होगा, मियाँ वाली है, मुल्तान है, एंड आई कैन जस्ट कीप ऑन नेमिंग द डिस्ट्रिक्ट्स कि कहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट्स हैं और बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं। हु इज़ ऑथोराइज्ड टू स्पेंड देम? दिस नोटिफिकेशन क्लियरली स्टिपुलेट्स। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने आपको लिख के भेजा होगा, तो आप इन कमेटीज़ को फाल कराएं और इनकी तश्कील भी कराएं। जी राजा साहब, थैंक यू। मेहरबानी। गुजारिश ये है सर कि ये डिपार्टमेंट का एक वतीरा बन गया है कि क्वेश्चन में जवाब देना और वो गलत जवाब देना और फिर उस पर माजरत कर लेना। ये मैं समझता हूँ इस हाउस में ये रवायत अब कायम नहीं रहनी चाहिए, ये इदारों को समझ लग जानी चाहिए। ये जो फिगर्स दिए हैं मेरे भाई ने कोट किए हैं, वो भी इन्होंने गलत दिए हुए हैं, तो ये जान के कंसील करते हैं या गलत स्टेटमेंट देते हैं, इस पर भी तो कोई जनाब मेहरबानी फरमाएं। हमने भी करेक्टनेस कर दी है, ये भी ठीक हो जाएगी जो मंसूर साहब ने कहा। बाकी चीज़ सब्जेक्टिव के कितने पैसे आए कितने नहीं आए उसको वो देख लेंगे, उस पर तो हम अभी फैसला नहीं कर सकेंगे। जी काजी साहब। स्पीकर, अटक के हवाले से चूँकि ये आपने आज बड़ा ज़बरदस्त एक मौजू उठाया है, और इसमें सर जो CSR हमारा है अटक डिस्ट्रिक्ट का, उसमें उनका कानून ये कहता है उस कंपनी का कि जो हल्के का MNA है, चाहे वो अपोजिशन से है या गवर्नमेंट से है, वो जो है इस कमेटी को हेड करेगा और फिर वो डिसाइड करेगी कमेटी, जिसका DC सेक्रेटरी है और उस कंपनी का भी बीच में रेप्स बैठे हुए हैं, और वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। हमारे केस में ये सालाना कुछ 1.25 अरब से 1.5 अरब रुपया बनता है सर। अब उसमें सर मेरा सवाल ये था कि जहाँ पे आपने बड़े अच्छे अंदाज में उठाया, फिर मैं देख रहा था कि आपने MPAs को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के उसमें भी सिंडिकेट्स में भी डाला है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। मतलब ऑल्दो कि हमें डाला गया है लेकिन अभी तक उन यूनिवर्सिटियों की तरफ से हमारे साथ रब्ता नहीं हुआ। बट लाइक वाइज मैं ये कहता कि अगर ये MNAs और साथ में उस हल्के के, मेरा हल्का नहीं है बट मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि उस हल्के के MPA को भी उसमें नुमाइंदगी दी जाए, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर होगा। और ये आपके फोरम से जाएगा सर
تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سنوائی جس طرح آپ نے لفظ استعمال کیا نا سر کہ آپ کی ٹرف ہے اس کو قبضہ کریں اس کو استعمال کریں تو آپ نے انشور کروانا ہے سر. جی قیس صاحب یہ بالکل میں چودھری شیر علی خان صاحب ہاؤس میں بیٹھے ہیں. جی چوئی شیر علی خان صاحب ایکچولی آپ نے انرجی ڈپارٹمنٹ کنسیو آپ نے کیا, یو ور دا منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم, آپ کی بڑی کنٹریبیوشن تھی. تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے جو میں منصور سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ تک بھجوا دیں, یہ آپ کے انیکسر کے ساتھ کی لگا ہوا, یہ پیٹرولیم ڈویژن کا ایک نوٹیفیکیشن ہے. سر میں اس میں گزارش کر دوں کہ یہ 2021 کا نوٹیفیکیشن یہ جو دکھا رہے ہیں اس سے پہلے جس طرح قاضی صاحب نے بھی کہا اس کے ایم این اے اس کو ہیڈ کرتا تھا اس کمیٹی کو, اور اس متعلقہ جو پیٹرولیم کمپنی تھی وہ اس کا ریپریزنٹیٹیو اور ڈی سی اس کے اندر ممبرز ہوتے تھے اور وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے, اور اس کے اندر اسپیسیفائیڈ ہے کہ آپ نے یہ پیسہ کن چیزوں کے اوپر لگانا ہے. یہ اٹ کین ناٹ بی رینڈملی یوزڈ فار اینی تھنگ, اٹ ہیز ٹو بی اسپیسیفکلی یوز فار جس طرح واٹر سپلائی اسکیمز ہوتی ہیں یا کوئی اسکولس کی امپرومنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے, اور اسی طرح ہاسپٹل کے اندر اسی سی ایس آر سے ہم نے وہاں پہ ٹراما سینٹر بنوایا تھا. تو اس کے اندر جو اسپیسیفک 3-4 مد ہیں اس کے اندر یہ استعمال ہو سکتا ہے, اور اس کو ہیڈ پہلے ایم این اے کرتا تھا. یہ 2021 کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر ایم پی ایز کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے سر, پر اس کے بعد ابھی تک ایم پی ایز کو اس کا کمیٹی کا حصہ نہیں بنایا گیا. تو یہ ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ ایم پی ایز کو بھی اس کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے. جی منصور صاحب, یہ آپ سارے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز میرے خیال میں کچھ ضلع جو میں اپنی آن دا فیس آف اٹ آپ کو بتا سکتا ہوں. اس میں رحیم یار خان ہے, اس میں ڈیرہ غازی خان ہے, اس میں ساؤتھ کے ملتان ہے. یہاں پر تو بڑی انویسٹمنٹس ہیں, وہی وہاں بڑی انویسٹمنٹس ہیں یہاں پہ. آپ یہ اور پھر اٹک ہے ان دیٹ کیس. پھر آپ کا اپنا ضلع سرگودا بھی اس میں ہے, راول پنڈی کے اندر بڑی انویسٹمنٹس ہیں. تو آپ کو یہ 8, 10, 12, 15 اضلاع ہیں, اور یہ ان کی کمیٹیز بھی فارم نہیں ہیں جن میں نہ ایم پی ایز ممبرز ہیں نہ ایم این ایز ممبر ہیں. تو آپ نے بھی ایشور کیا ہے ہاؤس کو, آپ اس کو پلیز اپنا فالو اپ کریں, اینڈ پلیز کائنڈلی سینڈ دس ڈیٹیلڈ رپورٹ آف دس کہ اس میں آپ کی پروگریس کیا ہوگی. جی امجد صاحب کے بعد آپ کو ماڑی پیٹرولیم ایک بہت بڑی کمپنی ہے. اس کی ذرا فگر دیکھ لیں کہ سوشل ویلفیئر فنڈز میں صرف 9 ملین ہے. 2020 میں یہ کم ہو کے 3.04 ہو جاتا ہے, اور 2024 میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے. تو یہ کمپنی جو بڑی ہیں تو انہوں نے چونکہ جو مینج کیا ہوتا ہے سارے اکاؤنٹس کو, تو اس میں تو یہ بلینز روپیز کا معاملہ بنتا ہے. لیکن یہاں اور دوسرا جو پروڈکشن بونس فنڈ ہے اس میں 4 سالوں میں کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے. تو یہ چیزیں دیکھی جانی چاہیے. یہ فنڈز ظاہر ہے جو جنریٹ ہو کے وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے آئیں گے تو اس علاقے کا ہی فائدہ ہوگا. تو وہ کمیٹی اور محکمہ اس کو ویجیلنٹلی دیکھے کہ کہیں کمپنی کوئی ایسے حسابات پیش کر کے وہ فنڈ جو ہے وہ آگے پیچھے تو نہیں کر رہی. یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. جی ٹھیک. جی سردار صاحب, سردار محمد علی خان. تھوڑی سی میں آپ کو یہ ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ سر ایم این ایز کا انفلوئنس ہے اعلیٰ قیادت سے, وہاں پہ تو سر یہ پریکٹس ہو رہا ہے. ہمارے ضلع میں حال ہی میں جو 1.5 ارب روپے کی رائلٹی آتی ہے ریگارڈنگ آئل کمپنیز, وہ آپ ہی کی جماعت کے ایم این اے جو ابھی ملک سہیل کمڑیال ان کو دیا گیا ہے. تو بات کرنے کا مقصد سر یہ ہے کہ یہ ایک انڈیویجول بندے تک اس کو محدود نہیں رہنا چاہیے. اپوزیشن کو آپ کنسیڈر بے شک نہ کریں, لیکن جہاں پہ آپ کے پروونشل اسمبلی کے ممبران ہیں اور جہاں پہ آپ کے ایم این ایز ہیں اکراس دا بورڈ, ان کو سر یہ امپورٹنس دی جائے اور انفلوئنس تک اس کو نہ رکھا جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اور میں آپ کو اس معاملے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ ایشو تھا. یہ سر یہ جو ڈویژن ہے نا سر بٹوین یہ جو بیوروکریٹک کلچز ہیں سر, آج ایک معزز ممبر صوبائی اسمبلی پارلیمانی سیکرٹری کو صرف اور صرف محکمے کی غلط
معلومات دینے کی وجہ سے اس ایوان میں امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. سر اس کو بھی آپ توجہ طلب لے کے اس کو سر ممبر کی تکریم کے لیے ممبر کی, کیونکہ سر عوامی نمائندگان چاہے وہ حقیقی مینڈیٹ سے ہیں چاہے وہ جعلی مینڈیٹ سے ہیں, وہ ابھی ایک عوامی نمائندے ہیں, وہ نمائندے ہیں, تو ان کو کم از کم ان کو جو اس فلور پہ معلومات فراہم کی جائیں وہ حقیقت پہ مبنی ہونی چاہیے. ان میں سر کسی قسم کی کوئی جمع تفریق نہیں ہونی چاہیے, اپنی مرضی کے جوابات نہ دیے جائیں. بہت مہربانی سر. جی جناب اقبال صاحب, آپ کا اگلا سوال بھی آپ کے. Sir, question number is 1966. May be taken as read, یا اس کو پڑھ لوں سر میں؟ یہ آپ پہ جی آپ کی سوابدید ہے. سر میں بس اس کو سپلیمنٹری کویشچن کر لیتا ہوں سر ڈائریکٹ. جی سر اس میں یہ ہے کہ جو مجھے جواب ملا ہے اس کے ادھر انہوں نے ٹوٹل جو ایریا بتایا ہے مجھے کہ جی 18.6 کلومیٹر جو ہے نا وہ میاں والی کا ایریا ہے اور باقی 8.43 جو ہے نا وہ کرک کا ہے. اب یہاں پہ میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو پروڈکشن بونس ہے یا باقی جتنے بھی فنڈز ہیں یہ ایون ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان, لکی مروت, بنو, کرک اور کوہاٹ میں جا رہی ہیں. اب کون پوچھے کہ یہ کس اتھارٹی کے تحت, اگر تو کرک میں جا رہا ہے تو ان کا کوئی حصہ بنتا ہے, دیٹ از اباؤٹ 7.6 کلومیٹر جو بھی ہے. کوہاٹ میں بھی اگر جا رہا ہے شاید اس کا کوئی تھوڑا بہت حصہ بنتا ہے. ہاؤ کم بنو جو وہاں سے کم از کم کوئی 100 کلومیٹر ہے اور ڈی آئی خان اس سے تقریباً another about 150 کلومیٹر. سب سے پہلے تو میری آبزرویشن جو ہے نا اس کے اوپر یہ ہے سر. اس کے بعد جو اگلا وہ ہے وہ یہ کہ جی انہوں نے کہا کہ جی سی ایس آر اور یہ جو پروڈکشن بونس یہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ ہم مقامی آبادی کے ویلفیئر کے لیے کاموں کے لیے خرچ کر رہے ہیں. ابھی بھی اس پہ بات ہو گئی ہے کہ کون سے ویلفیئر تو ان کے ختم ہو گئے ہیں 2020 میں. 2020 سے لے کر آج تک انہوں نے کیا کیا ہے. اب اس کا جو جز بے ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی جو سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کے اوپر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. سر اپریل کے مہینے میں اسی روڈ کے اوپر تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپے انہوں نے خرچ کیے ہیں. وہ کس مد میں انہوں نے لگائے ہیں؟ سر یہاں پہ ایک اور کوشچن. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس. احمد بھٹی صاحب یو کین ناٹ ڈو دس ان دا لابیز پلیز. یہ پلیز آپ ٹیک کیئر کریں, چھوٹے مائنر بچے آپ ہاؤس کی لابیز میں نہیں لا سکتے. اپنا منصور صاحب, جو اقبال صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسے آپ کے پاس تھے وہ بنو میں کیسے خرچ ہو گئے. یہ ان کا جز الف میں آپ سے سوال ہے. سر اس میں جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جو 8.430 مربع کلومیٹر صوبہ خیبر پختونخوا کا جو ایریا ہے اس مد میں جو پیسے ان کے بنتے تھے وہ خیبر پختونخوا میں لگے ہیں. جو پنجاب کا حصہ ہے اس کے مطابق انیکسچر اے میں جو ہے وہ ڈیٹیل دی گئی ہے. اس میں سر 3-4 کیٹیگریز ہیں. کچھ سوشل ویلفیئر کے فنڈز ہیں جو پبلک ویلفیئر پہ خرچ ہوتے ہیں. پروڈکشن بونس ہے, اس میں ٹریننگ کے فنڈز ہیں جو 60% ہمارا ڈپارٹمنٹ رکھتا ہے اور 40% ڈسٹرکٹ گورنمنٹ رکھتی ہے, اور کچھ رائلٹی کے فنڈز ہیں. سر اس میں ساری ڈیٹیل دی گئی ہے. جہاں تک انہوں نے سر جز بے میں سڑک کی بات کی ہے تو جو سڑک کا سر تخمینہ لگایا گیا وہ 553 ملین کا لگایا گیا, جبکہ ان ٹوٹل جو ہے ویلفیئر کے فنڈز تھے 14.226 ملین. تو وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے CNW کو ایک لیٹر بھی لکھا جو کہ اگر یہ چاہتے ہیں تو میں ان کو پرووائڈ کر دیتا ہوں. دیٹ از ڈیٹڈ 3/1/2025 2025 کے پہلے مہینے میں کہ اس سڑک کو بنایا جائے, اور وہ CNW کے پاس آ گیا ہوا ہے فار انکلوژن ان دس ADP. تھینک یو. جی اقبال صاحب میرا خیال کافی یہ بات ان کی ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ کافی کمپریہنسو آنسر ہے سر. بالکل ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر تو پیسہ جانا ہے تو صرف ڈسٹرکٹ کرک میں جائے نا. وائی ڈی آئی خان, وائی لکی مروت, وائی بنو. میرا تو یہ سوال ہے نا سر. نہیں, بٹ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ انرجی ڈپارٹمنٹ پنجاب جو منصور صاحب کہہ رہے ہیں
کہ ہمارے پاس جو پیسے آتے ہیں وہ ہمارے پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں آ جاتے ہیں اور وہ اتنے آتے ہیں جتنے ہمارے صوبے کے اندر ان کا حصہ بنتا ہے، اور جو دوسرے پروونس میں کسی کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں جاتے ہیں تو یہ آپ کے علم ہی ہے کہ یہ جو ماڑی گیس ہے ان کے ویلز جو ہیں یہ کافی دور تک بڑے وسیع پھیلے ہوئے ہیں، پھر ان کی پائپ لائن جو ہے وہ بڑی دور سے گزرتی ہے، وہ 3-4 اضلاع میں سے گزرتی ہے، تو مائٹ بی ان دیٹ کنسرن کہ جو اس کے کو کرتے ہو، لیکن وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں پیسے ہیں اس کا مصرف وہ آپ کو بتا رہے ہیں وچ از کوائٹ کمپریہنسو. یہ پہ میرا جو وہ ہے نا کہ تھینک یو ویری مچ کہ آپ مجھے بیئر کر رہے ہیں سر. بات یہ ہے کہ نہ تو وہاں سے ہمارا جو گیس پائپ لائن ہے وہ کے پی کے سے گزرتی ہے، ٹوٹل جو جتنی بھی سروسز ہیں وہ ساری کی ساری میاں والی علاقے سے گزرتی ہیں. نہیں یہ ماڑی کے ویلز تو بنو کے بھی اوپر ہیں. اگر بنو میں ہیں تو پھر تو مجھے بھی اس میں سے حصہ ملنا چاہیے نا، پنجاب کو بھی ملنا چاہیے نا. اگر لکی میں ہیں تو پنجاب کو بھی ملنا چاہیے. اب لکی بنو ڈی آئی خان کے اندر صرف اور صرف جو ان کے ہیں وہ ہیں ساؤتھ وزیرستان میں، نہ نارتھ وزیرستان میں. نارتھ وزیرستان والا تو یا تو ہمیں اگر اس میں سے کچھ ملتا ہے تو پھر تو مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. چلیں then this amounts to something which might not be this department cognizant of. یہ تو کچھ تفصیل ایسی ہے یا پیٹرولیم ڈویژن ان فیڈرل اپنی کیپیسٹی میں لے سکتی ہے، یا یہ صوبہ خیبر پختونخوا کا جو ہوگا اس کے پاس یہ تفصیلات ہوں گی. جو پیسے ان کے پاس آئے ان کا مصرف انہوں نے بیان کر دیا. ریکویسٹ ہے کہ اس میں سے اگر ہمارا ادھر جا رہا ہے تو ہمیں بھی پیسے ملنے نہیں. چاہیے. دیکھیں نا، اب اس کے لیے میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ جو کمیٹیز ہیں ان کو فال کرتے ہیں، اینڈ یو بینگ ممبر آف دیٹ کانسٹیٹوئنسی یو ول بی پارٹ آف دیٹ. آپ کے سامنے ساری تفصیلات آ جائیں گی. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا ایک لاسٹ سر ون ورڈ. یہ جو روڈ ہے نا سر، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروڈکشن اس کے اندر پیسے نہیں ہیں، تو یہ جو 25 لاکھ روپے کمپنی نے خرچ کیے ہیں یہ کس کو انہوں نے جو ہے نا وہ عیدی دی ہے؟ یہ تو 25 لاکھ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو انہوں نے عیدی پکڑائی ہے، چونکہ یہ تو اپریل کے مہینے میں انہوں نے خرچ کیا. اس میں اقبال صاحب آپ جیسے سنجیدہ آدمی سے میں اس طرح کی آبزرویشن کی توقع نہیں کرتا. اس کی تفصیلات انہوں نے کافی مناسب دے دی ہیں، اور آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، آپ نے بڑا پرٹیننٹ ایشو اٹھایا ہے، اور آپ کی تیاری بھی بڑی اچھی تھی. آئی ریئلی اپریشیٹ یور کنٹریبیوشن. جی امجد صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. کویشچن نمبر ہے 2631 سر. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. جناب اسپیکر، یہ پنجاب گورنمنٹ کا بہت اچھا پائلٹ پروجیکٹ ہے. اس کو اگر آگے بڑھایا جائے گا تو یہ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہے. تو میں اس میں یہ پوچھنا چاہتا پارڈن ہوں. فار اے منٹ امجد صاحب، ایک سیکنڈ. منصور صاحب، ایز یور پورٹفولیو یو ڈونٹ ہیو اے منسٹر اینڈ دا پورٹفولیو از ود دا چیف منسٹر. For this house, you are in the shoes of the minister. Sir. Make your department work on this. Aapka department bada important department hai. Sir. And as parliamentary secretary, you have many reasons to ensure کہ آپ جو ہاؤس میں چیزیں لے کر آئیں اس میں آپ کو کسی قسم کی خفت دوبارہ نہ اٹھانی پڑے. Sir, I'll make sure. جی امجد صاحب. اسپیکر، میں نے اس میں یہ پوچھا جز جی میں کہ مذکورہ بالا پلانٹ، آنسر ٹیکن ریڈ سر، مذکورہ بالا پلانٹ کتنی صلاحیت کا حامل ہے اور اس سے روزانہ کتنی گیس یا بجلی پیدا کی جا رہی ہے؟ اس میں گیس کا تو ذکر ہے، تو جو ہمیں لاسٹ بریفنگ دی گئی تھی اس میں انہوں نے بجلی کا بھی کہا تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بجلی بھی اس سے گیس سے پیدا ہو رہی ہے، صرف گیس پیدا ہو رہی ہے؟ جی منصور صاحب. سر اس گیس سے فی الحال تو کوئی بجلی پیدا نہیں ہو رہی، لیکن امجد صاحب کا سجیشن اچھا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ورک کریں. تھینک یو. کیا کہا آپ نے؟ سر میں نے کہا فی الحال تو اس سے کوئی گیس بجلی نہیں پیدا کی جا رہی اس گیس سے. صرف گیس ہی ہے؟ جی سر. جی امجد صاحب، صرف گیس ہے. جی جو دال میں جناب اسپیکر میں نے یہ پوچھا ہے کہ مذکورہ بالا پلانٹ سے پیدا کی گئی گیس ازمائشی بنیادوں پر انڈسٹری کو اوگرا کے نوٹیفائڈ، یہ بتا رہے ہیں کہ نوٹیفائڈ نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نرخ کیا ہے، اور یہ نرخ ایل پی جی کی قیمت سے زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ کیا اس منصوبے کو کمرشل بنیادوں پر آگے بڑھانے کا حکومت کا پروگرام ہے کوئی؟
जनाब स्पीकर, जो ओगरा के नोटिफाइड रेट है उस पे ये दी जा रही है ₹190 पर केजी, और जो LPG की कीमत है वो 260 पर केजी, उससे भी ये कम कीमत पे दी जा रही है। दूसरा जो अमजद साहब ने पूछा है कि इसको बढ़ाने की, सर ये जो हमारा प्लांट है इसको डबल किया जा रहा है साइज़ में, 6000 m³ से बढ़ा के इसकी 12000 तक कैपेसिटी लेके जा रहे हैं। जो मकसद है ना सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अब सेक्रेटरी साहब ने ये फरमाया है कि ये LPG से कम रेट पर ये पैदा हो रही है, ये हमारी अपनी प्रोडक्ट है। LPG हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अगर ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है तो हमारे देहात के अंदर इसको मेन प्रोजेक्ट के तौर पर लगा के, एक तो हम लंबी जो सुई गैस की इतनी मीलों लंबी लाइनें हैं उससे बच जाएंगे, फिर लोगों को अपनी प्रोडक्ट के ज़रिए गैस मिलना शुरू हो जाएगी, हमारी इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। और अगर ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट को इसको इस अंदाज से आगे कमर्शियली या वायबल करके आगे फैलाना चाहिए ताकि हमारा मसला भी हल हो और हमारे पैसे बचे जाए। जी ठीक। जी मियाँ साहब आप बात करना चाह रहे हैं? जनाब स्पीकर, एक्चुअली मैं इस पे बात इसलिए करना चाहता हूँ कि ये मेरा हल्का है और इस पे हम बड़े पहले तो पंजाब हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे दिया। इसकी यहाँ पे ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पे एक गवाला कॉलोनी है, उसकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती थी, उसकी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता था। इसके साथ साथ हमारे पास बैठे हुए हैं, लेकिन मैं जो हमारे साथ वहाँ पे लोकल कम्युनिटी के साथ जो कमिटमेंट्स और जो वादे किए गए थे वो थोड़ा सा मैं याद कराना चाहता हूँ कि ये जो गैस यहाँ से प्रोड्यूस की जा रही है उसको कहा गया था कि सब्सिडीज़ पे इस लोकल कम्युनिटी को दिया जाएगा। तो जो गैस आज तक बन रही है उसमें से अभी बिल्कुल भी एक मेरा ख्याल है किलो गैस भी जो है वो लोकल कम्युनिटी को वहाँ पे नहीं दी गई और वो फ्रीली जो है अपना सारा वेस्टेज जो उनके एनिमल्स का होता है वो यहाँ पे आके फेंक के इनको दे के जाते हैं। तो इस पर थोड़ी सी ज़रा मिनिस्टर साहब रोशनी डाल दें ज़रा। जी मंसूर, ये तो बड़ी ज़रूरी बात है यार कि मकामी लोगों से अगर आपके को वादे वही थे वो पूरे करें। डबल स्पीकर, एक तो इस जो प्रोजेक्ट का ये क्योंकि एक पायलट प्रोजेक्ट था, जून में इसकी जो है लाइबिलिटी पीरियड जो है वो कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद इसका टेंडर फ्लोट किया जाएगा किसी O&M जो कंपनी है उसको थ्रू बिडिंग। दूसरा सर, इसमें हम जो कर रहे हैं एक सुजुकी कंपनी के साथ मिल के एज अ पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने इसको अपनी गाड़ियों में डाल के और एक सक्सेसफुल जो है उसको चलाया है और इंशाल्लाह ताला इसको मज़ीद हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और बाकी जो इसका जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें हम इसके साथ बायो फर्टिलाइज़र प्लांट भी लगा रहे हैं, तो जो लोकल्स हैं उनको भी ये मज़ीद अब मुहैया करने का प्लान आगे है। जी मियाँ साहब, ये देखेंगे लोकल वेलफेयर के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। वो जो गैस है वो बाहर से जो लोग आते हैं उनको वहाँ पे दी जा रही है, लेकिन जो लोकल कम्युनिटी है उसको नहीं दी जा रही। और ये जो प्लांट जैसे उन्होंने कहा फर्टिलाइजेशन है, इसको पूरा मुकम्मल होना था, वो इस साल में पता लगा है कि इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। आपके जवाब से तो ये लग रहा था कि शायद कोई बाय बैक टाइप कॉन्ट्रैक्ट है आपका जो सिर्फ सुजुकी कंपनी को आप दे रहे हैं। मियाँ साहब कह रहे हैं वहाँ से लोकल लोग खरीद के जाते हैं, बाहर से लोग ला के। बाहर के सर जो बाहर की कंपनीज हैं वो लेके जा रही है ना। एक देखें, एक वहाँ का जो किसान है जो गवाला है वो अपनी मेहनत करता है, वहाँ से उस गोबर को उठा के लाता है, इनको वहाँ डिलीवर करता है क्योंकि ये कमिटमेंट हुई कि आपको कम सब्सिडाइज गैस दी जाएगी, लेकिन आज तक उस लोकल कम्युनिटी को तो दी नहीं गई। और अगर जिनका पहला हक बनता है और आप किसी कंपनी को दे रहे हैं लेकिन उनका हक चले उसका कुछ 20% 30% कुछ शेयर रख दें जो कि उस कम्युनिटी को दिया जाए। जी मंसूर साहब, मियाँ साहब आप तशरीफ रखें, आपकी बात आगे। शुरू में तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं कि लोकल कम्युनिटी को ये दी जाए, ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया क्योंकि वहाँ पे एक तो ये एनिमल वेस्ट बहुत ज़्यादा था, तो एक तो वो उस इलाके से क्लियर हो गया। दूसरा ये है कि अभी इतनी कैपेसिटी में ये पैदा भी नहीं हो रही कि इसको आप डोमेस्टिक यूजर्स को देना शुरू कर दें। तो जब इसकी हम कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे तो इंशाल्लाह इसको लोकल कम्युनिटी को बीच में इन्वॉल्व करेंगे। जी ठीक, थैंक यू जी। वक्फा सवालात का वक्त ख़त्म होता है जी। अभी वी हैव गॉट 2 थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। जी साहब तशरीफ रखेंगे, मैं भी देता हूँ फ्लोर आपको। मान साहब बैठेंगे जी। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स में ले द रिपोर्ट्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। I lay the reports of standing committees regarding number 1, the Boilers and Pressure Vessels Amendment Bill
2025, Bill number 76 of 2025. Number 2, the Punjab Specialized Medical Institutions Bill 2025, Bill number 77 of 2025. Number 3, the Punjab Road Safety Authority Amendment Bill 2025, Bill number 78 of 2025. The Punjab Primary and Secondary Healthcare Services Bill 2025, Bill number 79 of 2025. Number 5, the Punjab Public Awareness and Dissemination of Information Bill 2025, Bill number 80 of 2025. जी, the reports have been laid. अभी मेरे पास एक jointly drafted from both the benches, Treasury and opposition benches, जिसमें Minister for Parliamentary Affairs, Minister Health, and the Chief Whip, and all the honourable members, और opposition leader Malik Ahmed Khan Bachar साहब, मोइन रियाज कुरैशी साहब, राना शहबाज अहमद साहब, इनकी तरफ से मुतफ़िका करारदाद है। जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, आप ये पेश कर दें। ऑनरेबल स्पीकर, आपकी इजाज़त से इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान में ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली हमले की मज़म्मती करारदाद। सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान आज सुबह ईरान पर इसराइली हमले की पुरज़ोर मज़म्मत करता है। इसराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात फ़ज़ाई हमले किए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाल मशरक़ी इलाका में भी धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया ने दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाली, मगरबी और वस्ती इलाकों पर हमले की तस्दीक कर दी है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ईरान के जौहरी और अस्करी मराकज़ को निशाना बनाया गया और इसराइली हमले के नतीजा में ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी और 6 जौहरी साइंसदान शहीद हो गए। इन हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 5 शहरी शहीद और 50 अफराद जख्मी भी हुए हैं। यह मुअज़्ज़ज़ अवान इस इसराइली जारियत की पुरज़ोर मज़म्मत करता है और इसे खित्ते में गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी इसराइली बर्बरियत और जुल्म का तसलसल करार देता है। इसराइल मुसलसल संगीन जंगी जुराइम का मुर्तकिब हो रहा है। इससे पहले इसराइल की मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारियत, बर्बरियत, जुल्म, बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों, जवानों की शहादतों की दास्तान खून और रंग जारी है कि अब उसने ईरान पर भी हमला कर दिया है। इस ऐवान की राय है कि दुनिया पहले ही आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है। ईरान फ़लस्तीन तनाज़ा, यूक्रेन और रूस तनाज़ा, पाक भारत हालिया तनाज़े के साथ साथ ईरान पर इसराइल के मौजूदा हमले ने आलमी अमन को शदीद खतरे से दोचार कर दिया है। यह मुअज़्ज़ज़ अवान तवक्को करता है कि जिस तरह हालिया पाक भारत तनाज़े में आलमी बरादरी ने सीज़ फायर में अपना मुअस्सर किरदार अदा किया, इसी तरह ईरान और फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली जारियत को फिल फौर रोकने में भी वो अपना किरदार अदा करेगी और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। यह मुअज़्ज़ज़ अवान वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता है कि OIC सलामती कौंसिल के फौरी इजलास तलब करने के लिए सफारती वसाइल इस्तेमाल करे ताकि इसराइली जारियत की मजम्मत की जा सके और इसको रोका जा सके। ये ऐवान पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ईरानी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती करता है और ईरान और फ़लस्तीन की सियासी और इखलाकी भरपूर हमायत का आदा करता है। ये ऐवान इस्लामी जमहूरिया ईरान में इसराइल हमले के नतीजा में शहीद होने वाले ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी और 6 जौहरी साइंसदानों और दीगर शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो है और उनके लवाकिन से दिली इज़हार ताज़ियत करता है और दुआगो है कि अल्लाह ताला शहदा को अपने ज्वार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। जी, और अब सवाल ये है कि जो इस करारदाद के हक में हैं वो हाँ कहें। मेरे ख्याल में फ़ैसला हाँ वालों के हक में है, हाँ वालों के हक में है। ये मुतफ़िका तौर पे करारदाद पास हुई है।
جی میں سر صاحب پلیز مجھے تھوڑا سا کام کر لینے دیں، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. پلیز آپ تشریف رکھیں. I'll give you the floor. مجھے تھوڑا کام کرنے دیں، میں I will give you the floor. سر 1 منٹ بیٹھیں گے پلیز، مجھے تھوڑا کام ختم کرنے دیں. جی سردار منصب علی ڈوگر صاحب. جناب اسپیکر، میرا خیال یہ ہے پہلے آپ پڑھ لیں، یہ اس پہ بھی اعتراض نہیں ہوگا. I'll put the question، اگر متفقہ کریں تو پھر میں 2-3 ممبرز کا نام ادھر سے لے لوں گا. آپ پہلے پڑھ لیں ذرا. یہ قرارداد ہے، یہ ایوان حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پنجاب بھر میں ماحولیاتی آلودگی تمام حدود کو پار کر چکی ہے. اس کا ایک مظاہرہ ہم ہر موسم سرما میں اسموک کی شکل میں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے صوبے کے روزمرہ کے معاملات متاثر ہوتے ہیں. حکومت پنجاب ہر سال شجرکاری کی مہم چلاتی ہے، جو کہ موسمی تبدیلی کے نپٹنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہو سکتی ہے. اگر اس کا معمول کی سرگرمی نہ سمجھتے ہوئے صوبہ بھر کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جائے، جس کے مطابق ہر علاقے کی زمین اور موسم کی مناسبت سے وہاں شجرکاری کی جائے، اور اس عمل کی بھی تحقیق کی جائے کہ کون سے درخت ماحول دوست نہیں ہیں، جیسے کہ صوبہ بھر کی شاہراہات پر سفیدے کے درخت لگا دیے گئے ہیں جو کہ ہمارے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتے، بلکہ ماحول اور زیر زمین پانی کی سطح کو بری طرح متاثر کرتا ہے. اس قسم کے تمام درختوں کی شجرکاری کا ممنوع قرار دیا جائے اور مقامی اور پھلدار پودوں کی شجرکاری کی حوصلہ افزائی کی جائے. حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہر زمیندار کو 1 ایکڑ میں کم از کم درخت لگانے کے سلسلے میں انسینٹیوز لیے جائیں. موسمی تبدیلی سے نپٹنے کے لیے یہ سب سے کم خرچ منصوبہ ہے، لہذا یہ ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ مندرجہ بالا تجاویز کو جلد سے جلد عملی جامہ پہناتے ہوئے اس پر جولائی 2025 سے اس پر ایمرجنسی کے ساتھ عمل کیا جائے. جی اگر آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں تو متفقہ کر لیں اس کو. جی اب سوال یہ ہے کہ جو اس کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں. یہ قرارداد متفقہ طور پر پاس ہوئی. ڈونٹ نیڈ ٹو. میں سزا صاحب دیتا ہوں. جی لیں سزا صاحب لیں. بولیں. سر میں سب سے پہلے تو جو مذمتی قرارداد آج خواجہ صاحب نے پیش کی ہے اس پہ پورے ایوان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جناب اسپیکر، پچھلے کچھ عرصے سے لگاتار قراردادیں رولز آف پروسیجرز کو سسپینڈ کر کے پاس کی جا رہی ہیں. ایک قرارداد آپ نے کل بھی سر پاس کی جس کی ہم مذمت کر دیتے ہیں یا جو بھی ہے. میری بات سنیں، دیکھیں ایک سیکنڈ. یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ میجورٹی آف دا ہاؤس کا ہے. میری بات اس کی مذمت نہیں ہو سکتی. یہ تو آپ اپنے کیے کسی ایکٹ کی مذمت خود کر رہے ہیں. ارے صرف یہ ہے سر، ایک بہت بڑا طبقہ پنجاب کا جو پچھلے ایک عرصے سے استحصال کا شکار ہے. ایک یہ قرارداد وقاص مان صاحب نے 3 مہینے سے یہ قرارداد اس ایوان میں رول رہی ہے سر. خدارا کسان کی آواز، میں باؤنڈ ہوں. کسان مارا گیا ہے سر، کھپ گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، برباد. صاحب سمن بکمن ہے، ان کے منہ میں زبان بھی نہیں رہی. یہ کسان تو یہ ان کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی تھی، سمن بکمن فہم لا یرجعون. اچھا چلے اب 1 سیکنڈ ٹھہریں. یہ کسان دشمن حکومت ہے. خدا را اس قرارداد کو پاس کیا جائے اور اس قرارداد پہ بھرپور طریقے سے آج میں یہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پنجاب کا کسان، پاکستان کا کسان مر رہا ہے، کھپ رہا ہے، تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، اور یہ صرف چیخے مار رہے ہیں. ہمیں عملی اقدامات چاہیے. ہم عملی اقدامات کی اس حکومت غیر ملکی ایجنٹ ہیں. جناب اسپیکر، یہ میں برداشت نہیں. آج بات ہوتی ہے اسرائیل کے خلاف، یہاں پر ریزولوشن پیش ہوتی ہے، پاس ہوتی ہے، اور جناب اسپیکر یہ کوئی طریقہ نہیں. جناب اسپیکر صاحب، ریزولوشن جو ہے وہ یہاں پر اکثریت سے پاس ہوئی. آج یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ بیٹھے تو صحیح. آج یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ بیٹھے تشریف رکھیں.
इनका रवैया गैर जमहूरी है। राणा साहब बैठे ये बैठे हमें बैठे बर्दाश्त बैठे नहीं। बैठे बैठे जी, अब 0R लेते हैं, ये आपके जज्बात है, मैं क्या कह सकता हूँ। वो मैं बात करता हूँ जी, आप बैठे, वो मैं बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ जी। 0R में मोहतरमा रहीला खादिम हुसैन साहिबा, वड़ै साहब बैठेंगे प्लीज, जिनका बिजनेस है, हैव टू लुक आफ्टर दैट फर्स्ट, जिन्होंने मेहनत की, लिख के दिया। आप तशरीफ रखें वड़ैत साहब, ऐसे नहीं बैठेंगे जी। रहीला खादिम हुसैन जी, चांद साहब आप भी बैठे। आई विल नॉट अलाउ बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। चांद साहब आप प्लीज बैठेंगे, आप बैठेंगे, आई एम डूइंग इट। आप तशरीफ रखें, चांद साहब आप बैठेंगे, यू हैव टू सिट डाउन। चांद साहब प्लीज, चांद साहब प्लीज, आई विल नॉट अलाउ यू टू टेक दिस हाउस होस्टेज, बोथ ऑफ यू। आप बैठेंगे? नो सर, आई एम नॉट अलाउइंग इट जी। रहीला खादिम हुसैन। थैंक यू रिस्पेक्टेड स्पीकर साहब, मैं ये तारीख पेश करती हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले फौरी नोयत के एक अहम मामले को ज़ेर बहस लाया जाए। मामला ये है कि पंजाब सिविल सर्वेंट पे रिवीजन रोल्स के तहत लाइब्रेरियन के मंजूर शुदा सर्विस स्ट्रक्चर के मुताबिक मास्टर डिग्री होल्डर्स लाइब्रेरियन BS11 जो सूबे के मेडिकल कॉलेज में काम कर रही हैं, इनको BS16 और BS17 में बतौर लाइब्रेरियन कर दिया गया है, मगर म्यू हॉस्पिटल के कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज के BS11 रखने वाले लाइब्रेरियन जो सेम तालीमी काबिलियत के हामिल हैं, इनको BS16 और 17 नहीं दिया जा रहा। मुतअद्दिद दफ़ा इन मुलाजमीन ने अपने आला अफसरान को दरख्वास्तें दी, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही, लिहाजा मुझे इस पर बात करने की ईवान में इजाज़त दी। जी आप, यू हैव 5 minutes टू मेक अ स्पीच ऑन दिस। बहुत शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मामला तो सबके सामने क्लियर है कि ऑलरेडी जब एक के लिए सिस्टम बना दिया गया और उनकी जो लाइब्रेरियन है उनको काम करने की 16 से 17 में चले गए, तो ये सब रूल्स तो सबके लिए एक जैसे हैं। ये बार बार दरख्वास्तें लेके कभी एक अफसर के पास और कभी दूसरे अफसर के पास, और करते कराते ये फिर अवामी नुमाइंदों के पास पहुँचे। तो मेरी दरख्वास्त है कि इनकी भी जो बाकी सब के लिए सिस्टम में रखा गया है, इनको भी उसी तरह तरक्की दी जाए। तो मेरे ऑनरेबल अगर मिनिस्टर साहब जो हाउस में मौजूद भी हैं, तो मेरी गुजारिश है कि वो इसके ऊपर थोड़ा अपना नुक्ता नज़र बयान करें। जी खैसर, सेक्रेटरी साहब सर। अच्छा ठीक है जी। रुशदा प्लीज, अगर जरूरत होगी सर फिर मैं वजाहत करूँ। जी जी ठीक, बड़ी अच्छी बात जी जी। रुशदा प्लीज। जी, मेरी ऑनरेबल सिस्टर कॉलीग मैडम ने जो क्वेश्चन पुट किया है, उसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एंड अलाइड विजन साइंसेज में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन नोटिफिकेशन नंबर SOND 233/2003 डेटेड 3 फरवरी 2005 लेटर ज़मीमा आलिफ पर लफ है के तहत SNE के ज़रिए लाइब्रेरियन BS11 के 2 ओहदे मंजूर किए गए थे। ताहम महकमा ख़जाना के नोटिफिकेशन नंबर FTPC 1-77 वॉल्यूम 3 मोरखा 29/7/2024 लेटर ज़मीमा बे पर लफ है के मुताबिक, जिसमें लाइब्रेरियन पोस्ट की अपग्रेडेशन का जिक्र है, सिर्फ उन लाइब्रेरियन ओहदों पर BS16 को BS17 में तरक्की दी जा सकती है जिसके पास लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री हो, और ये निचले दर्जे मसलन BS11 के ओहदों पर लागू नहीं होता। मज़ीद बरां CO AVS लाइब्रेरियन BS16 का कोई भी मंजूर शुदा ओहदा मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि अगर BS11 में तकर्री हो जाए तो ये ओहदा महकमा ख़जाना के कवायद के तहत BS17 में तरक्की के लिए मतलूबा लाइब्रेरियन BS16 ओहदे के मसावी नहीं है। मेरे पास ये जो नोटिफिकेशंस हैं, इसमें मुख्तसरन इसका ये है कि डायरेक्ट 16 से 17 में तो जाया जा सकता है, लेकिन BS11 से डायरेक्ट कोई भी ऐसी तकर्री नहीं हुई है जो 17 में हुई हो। अब मेरे पास जो नोटिफिकेशन है उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगी, और उसमें मैं बताना चाहूँगी कि जो रिमार्क्स हैं नोटिफिकेशन के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि लाइब्रेरियंस ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स अपॉइंटेड इन BS16 शैल बी इंटाइटल्ड टू BS17 विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और पासिंग ऑफ मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंसेज विच एवर इट इज़ लेटर। तो 11 से 17 में नहीं जाया जा सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा केस स्पेसिफिकली मैडम के नॉलेज में है
तो ये मैं मोसेस इनसे- रुकन, हाउस में फ़ोन का इस्तेमाल ममनू है जी, प्लीज़ नोबडी टू यूज़ द फ़ोन इन द हाउस. आप कॉल नहीं कर सकते, बाकी उसकी जो आपकी वाईफाई फैसिलिटी है वो ले सकते हैं. जी रुशदा. जी ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल मैडम ने जो क्वेश्चन पुट किया है उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिकली उनके पास कोई ऐसी उनके नॉलेज में है कोई ऐसा स्पेसिफिक केस, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैडम अगर मुझे टाइम दें तो मैं उनके साथ बैठ के उसको डिस्कस करना चाहूँगी. लेकिन डिपार्टमेंट के जवाब के मुताबिक, और मैंने अभी इस चीज़ को डिस्कस किया सेक्रेटरी साहब के साथ भी, मिनिस्टर साहब के साथ भी, ऐसा कोई केस मेरे नॉलेज में नहीं है. लेकिन ये रूल भी नहीं है कि 16 से 11 से डायरेक्ट 17 में अपग्रेडेशन हो जाए. अगर कोई इंस्टेंस ऐसी है जो आप डिपार्टमेंट को देना चाहें तो वो आप दे लें, आप उनको चेंबर्स में मिल लें. थैंक यू मिस्टर स्पीकर. मैंने तो ऑलरेडी अपने क्वेश्चन जो पुट किया है उसके अंदर बात भी यही की है कि जो BS11 जो मास्टर डिग्री होल्डर्स थे उनको 17 और 16 में लेके जा रहे हैं, तो बाकी सब का. लेकिन बहरहाल ऑनरेबल पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब ने बड़ा तफसील से जवाब दिया, मैं उनके साथ मिल लेती. आप चेंबर्स में मिल लें. एंड 388 इज डिस्पोज्ड एज मूवर इज नॉट हियर. जी अभी हमारे पास एडजर्नमेंट मोशंस हैं और एडजर्नमेंट मोशंस में एजेंडा पे आज आपकी खाई साहब आपकी हैं 1 और 2. तो ये पहले अहमद खान भच्चर साहब इज़ नॉट हेयर, ये पेंड कर दें. आफ्ताब अहमद खान इज़ नॉट हेयर, पेंड कर दें. अमजद अली जावेद साहब. जनाब स्पीकर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ने से पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक बात छोटी सी करना चाहता हूँ. आप एडजर्नमेंट मोशन पढ़ें. सर मैं आपको बिल्कुल कोई ऐसी हैरी गहरी इजाज़त नहीं दे रहा. सर ठीक है सर. मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नोयत के मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी की जाए. मामला ये है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सेक्रेटरी महकमा सेहत की ज़ेर निगरानी सूबा भर के तमाम सरकारी हस्पतालों में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर से बेहतर करने के लिए आउटसोर्स किया गया, जिसके नताइज वाज़ह तौर पर हस्पतालों में नज़र आ रहे हैं और सूबा भर के अवाम में भी इसे सराहा जा रहा है. आउटसोर्स सिस्टम के तहत लाहौर के सर गंगा राम हस्पताल में क्लीनिंग सर्विसेज SMC प्राइवेट लिमिटेड SB कंपनी के साथ सफाई सुथराई का एग्रीमेंट हुआ. मज़कूरा कंपनी के सर गंगा राम हस्पताल में 800 के करीब सैनिटरी वर्कर्स, जिनमें ख़वातीन भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं. सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि मज़कूरा कंपनी अपने वर्कर्स को गुज़श्ता साल दिसंबर से तनख्वाहें अदा नहीं कर रही. जनाब स्पीकर, हुकूमत पंजाब ने कम अज़ कम मज़दूर की तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर की है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है. लेकिन अलमिया ये है कि मज़कूरा क्लीनिंग कंपनी अपने वर्कर्स को 37,000 रुपये की बजाय 20 से 24,000 रुपये के हिसाब से तनख्वाहें अदा करती है, जो हुकूमत पंजाब के कानून की सरीहत खिलाफ वर्जी के साथ साथ सैनिटरी वर्कर्स के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती भी है, जिसकी वजह से मज़कूरा कंपनी के ख़िलाफ़ सैनिटरी वर्कर्स में बिलखसूस और सूबा भर के अवाम में बिलमूम शदीद गुस्सा और बेचैनी की लहर पाई जाती है. लिहाजा इस्तदा है कि मेरी इस तहरीक को बाज़ाब्ता करार देकर इस पर ऐवान में बहस करने की इजाज़त दी जाए. जी खाई साहब, आप करेंगे या रुशदा करेंगी? जी इस पे बात करना चाहूँगी. खालिद साहब मुझे ज़रा पैनल ऑफ चेयर की लिस्ट भेजिए. जी ऑनरेबल मेंबर ने ये जो भी तहरीक पढ़ी है, मैं चाहूँगी कि मैं इसका डिटेल से जो कि ये बड़ा कंसर्न और बड़ा सेंसिटिव बात मुझे लगती है, इसका जवाब मैं ज़रूर डिपार्टमेंट से मंगवाना चाहूँगी डिटेल में. लेकिन उससे पहले मैं ये मेरे लिए बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात है कि अभी रिसेंटली इसी साल के अंदर ऑनरेबल मैडम CM ने 22 अरब की लाइबिलिटी जो है वो पूरी की है, जो 2019 से कंटिन्यूसली चलती चली आ रही थी. 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23, 24. अब आके मैडम ने इस टेन्योर में 22 अरब की लाइबिलिटी फुलफ़िल की है, जिसमें से तकरीबन 17 अरब रुपए जो हैं वो रेलिवेंट वेंडर्स को तकसीम भी हो चुके हैं और आगे जो काम है वो बड़ा स्मूथ हो गया है. तो ये तो एक बहुत छोटी सी अमाउंट मुझे लगती है, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन अगर है, मेरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा है, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई तो इसमें बात है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए.
اور میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ سے اور اس کمپنی سے اس کی رپورٹ منگوانے کے بعد اس کا تفصیلی جواب دینا چاہوں گی. جی منسٹر صاحب. امجد جاوید صاحب نے بات کی ہے نا, یہ اس بات میں سر وزن ہے, اور پچھلے سال سے ہم اس ایشو کو سر ٹیکل کر رہے ہیں سر, اور یہ شکایت بعض اوقات آتی ہے, یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ اگر 37,000 ہسپتال نے پیمنٹ کی ہے تو اکاؤنٹ میں جانے کے بعد ہی بعض اوقات پیسے واپس لیے جاتے ہیں. ایک تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اسپیسیفک ان کے پاس کوئی کمپلینٹ ہو, جو ان کی آج کی یہ تحریک تھی اس پہ ہم نے سر ایک بہت ڈیٹیل ڈسکشن کی جس میں رشدہ بہن بھی تھیں جو ہماری پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں, عظمت صاحب بھی تھے اور ایڈیشنل سیکرٹری صاحبان بھی تھے. ہم نے اس پہ سر کافی طویل ڈسکشن کی ہے, اور ابھی ہم مزید اس کو سر پروب کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری طرف سے اگر پیمنٹ جا رہی ہے اور آگے نہیں مل رہی تو یہ نامناسب ہے, اور اس پہ ہم مزید ابھی سر کام کریں. ہم انشور کریں گے انشاءاللہ کہ اکاؤنٹ سارے کے کھلیں, اس کے اکاؤنٹس میں پیسے جائیں, اور جو پیسے اس کا رائٹ ہے اس کو پورے ملنے چاہیے. اس کے علاوہ بھی اگر امجد صاحب کے ذہن میں کہو تو ہم مل کے اس پہ سر کام کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. جی امجد سر. جناب چیئرمین, خالد صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا, اور اپنے ڈپارٹمنٹ پہ ان کی گرپ بھی ہے, یہ کام بھی گورنمنٹ اس حساب سے کر رہی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ تو ایک اسپیسیفک مثال ایک ہاسپٹل کی ہے. تمام ہاسپٹلس کے اندر, ہاسپٹلس کے علاوہ بھی جتنے آؤٹ سورس ہوئے ہیں جینیٹوریل اور اس کے ساتھ سیکورٹی اور دیگر چیزیں بھی, تو وہاں یہ پرابلم ہے کہ جو طے شدہ سیلریز ہیں وہ ان کو نہیں ملتی قواعد کے مطابق, تو اس پہ ایک تو ملتی نہیں ہے, دوسرا بر وقت نہیں ملتی. تو یہ بڑے ایشوز ہیں. میں انشاءاللہ خالد صاحب سے بعد میں جو میرے پاس اس کی ہے رپورٹس وہ میں ان سے شیئر کر لوں گا, ڈیٹیل رپورٹ بھی آ جائے گی. یہ پورے پنجاب کو دیکھے جانے والا معاملہ ہے. گنگا رام تو ایک مثال تھی, باقی ہاسپٹلز میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, اور جو پرائمری اور سیکنڈری کے ہیں وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ چیز ہے, اس کو پروب کرنا چاہیے, اور اس کو کیونکہ یہ حکومت کی نیک نامی کو متاثر کر رہی ہے. بہت اچھا کام جو ہے ان لوگوں کی وجہ سے, جو لوگ اپنے پیسے اپنی جیبوں میں ڈالنے کے لیے ان غریبوں کے پیٹ کاٹ رہے ہیں, ان کو بلیک لسٹ کیا جانا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جناب چیئرمین بہت شکریہ. جی میں اس بات پہ آپ کا معترف ہوں کہ آپ نے مشکل حالات میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اسپیشلی ڈینگی کے دور میں بڑا زبردست میکانزم بنایا تھا, اور پنجاب میں بڑا اچھا کنٹرول بھی ہوا. آپ جس کام پہ لگ جاتے ہیں اس کا رزلٹ بھی ہوتا ہے. کائنڈلی اس کو انشور کر لیں کہ یہ پیز جو ہیں یہ اکاؤنٹس میں جائیں, اور اگر ڈائریکٹ, اور اس کے بعد ایک انٹیمیشن ہو کہ ودن 5 تاریخ تک 10 تک ڈپارٹمنٹ کے پاس کے تنخواہیں پے ہو گئیں. کیونکہ یہ میں ذاتی طور پہ بھی ایکسپیرینس ہے کہ جب جاتے ہیں تو شکایتیں آتی ہیں چھوٹے ملازموں کی طرف سے کہ 5 مہینے ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے, ہمیں تنخواہیں نہیں ملی. جی مالک صاحب. اس کو ہم اسٹریم لائن کر رہے ہیں. ارشد بھائی نے بات کرنی ہے. ایک تو لائبلٹی رشدہ بھائی نے بتا دی ہے, وہ سر میں نے پے کر دی ہے. اگلے سال سے ہم ہر پریکیورمنٹ کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں, اور آج جب امجد جاوید صاحب کی تحریک آئی تھی ڈپارٹمنٹ میں اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. ہم ایک دو دن میں سرکولر بھی نکال دیں گے, اور تمام ہسپتالس کے ہیڈز کو انشور کر دیں گے کہ خاص طور پہ اس چیز کا خیال کرنا ہے, اور اگر کوئی شکایت آئی تو ہمیں سر بلیک لسٹ کرنے میں یا جرمانہ کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے سر. جی مالک صاحب. جناب چیئرمین بڑا شکریہ. جی جناب چیئرمین, میں امجد علی جاوید صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ میرے پاس جیسے انہوں نے میو ہاسپٹل کی بات کی, جنا ہاسپٹل کا بھی میرے پاس ہے جی ریکارڈ. جناب چیئرمین, جنا ہاسپٹل میں بھی یہی سیم حالات ہیں, اور حالات یہ ہیں جناب چیئرمین کہ ساہیوال کے بات کر لیں, بات ان سے ہو گئی. اگر کوئی ایشو ہے تو انہیں لکھ کے دے دیں, وہ اس کا حل نکال لیں گے, کیونکہ ارجنٹ موشن کا وقت ہے مجھے ایجنڈے کے مطابق. اگر میں 1 منٹ میں اپنی بات مکمل جی کر پلیز. جناب چیئرمین, جنا ہاسپٹل میں بھی پچھلے 4 سے 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی, اور اس کانٹریکٹر کا بھی یہی کہنا ہے کہ اسے بل نہیں دیا جا رہا ہے گورنمنٹ. اور میں اس سلسلے میں سیکرٹری فائنانس سے بھی ملا ہوں, اور میں سیکرٹری ہیلتھ سے بھی ملا ہوں. تو یہ بڑا المیہ ہے, ہمیں یہ سارے ڈیوز کلیئر کرنے چاہیے جناب چیئرمین, تاکہ وہ جو غریب لوگ ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں انہیں ان کے فوری ڈیوز دیے جائیں. 4 سے 6 ماہ کا ڈیوز اوور لیپ رہنا بہت خطرناک بات ہے. ملنے میں کوئی آ رہا ہے تو میں ان سے گزارش کر دیتا ہوں, آپ مل لیں ان سے, معاملہ حل ہو جائے گا آپ کا. جی
آپ یہ ڈائریکشن یہ دے دیں کہ جون سے پہلے جو ہیں ان کے ڈیوز ہیں وہ کلیئر کروا دیں جی. پہلے بات ہوگی ہے فلور پہ, انہوں نے شورٹی دی ہے کہ میں اس کو انشور کروں گا کہ اس معاملے میں اگر کوئی ہوا تو اس کے خلاف ایکشن لیں گے. خواجہ صاحب یہ ملک صاحب کی بھی مہربانی فرمائیے, بہت مہربانی جی. ایجنڈے پہ آئے, میں دیتا ہوں, پلیز بیٹھے, مجھے ایڈجسٹمنٹ موشن لینے دیں پھر بات سنتے ہیں آپ کی. جی 268 ممتاز علی صاحب جی. جی ممتاز علی صاحب جی, میں فلور دیا, میں سنتا ہوں آپ کی بات, ایڈجسٹمنٹ موشن پوری ہونے دیں. سر میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں, ہاؤس اینڈ آرڈر. اہمیت عامہ رکھنے والی ایک اہم اور فوری نوعیت کا مسئلہ کو زیر بحث لانے کے لیے اسمبلی کی کارروائی ملتوی کی جائے. معاملہ یہ ہے کہ ضلع رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد کے نوہی گاؤں چک نمبر 212 میں حالیہ دنوں میں اپینڈکس اور معدے کے مریض کی تعداد تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے. دستیاب معلومات کے مطابق اس گاؤں میں تقریباً 40 افراد اس تکلیف و بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ان کے آپریشن ہوئے ہیں. مقامی افراد اور ماہرین کے مطابق اس مرض کے پھیلاؤ کی بنیادی وجہ علاقے میں فراہم کیے جانے والا آلودہ اور غیر صحت ممکنہ طور پر کیمیائی مادوں سے آلودہ پانی ہے. اس مسئلے کو مزید سنگین بنانے والے عنصر چک نمبر 212 کے بالکل قریب واقع چک نمبر 211 میں قائم ایتھنول فیکٹری ہے. اس فیکٹری کی خارج ہونے والی کیمیائی فضا، تازہ زدہ ہوا اور ماحولیاتی آلودگی نہ صرف فضا کو زہریلا بنا رہی ہے بلکہ ارد گرد کے دیہاتوں میں بھی مہلک بیماریوں کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہے. مقامی آبادی میں سانس، معدہ، دیگر جلد کی خطرناک بیماریوں کی شکایت عام ہو چکی ہے. یہ صورتحال نہ صرف انسانی صحت بلکہ ماحولیاتی کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے. اس میں ضلعی اور صوبائی انتظامیہ کی خاموشی اور غیر سنجیدگی باعث افسوس اور تشویش ہے. لہٰذا اس انتہائی سنگین اور انسانی زندگی سے جڑے مسئلے پہ ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے اور میری اس تحریک کو باضابطہ قرار دے کر اس پر ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے. You have 5 minutes to talk on it. آپ بات کریں ممتاز صاحب اگر کرنا چاہتے ہیں. جی سر تو آپ لے لیتا ہوں. سر اصل یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، ایک دن کا نہیں ہے. یہ 2018 میں جب میں ایم پی اے بن کے آیا اور اس اسمبلی میں صرف تقریر ہی مجھے اس لیے نہیں کرنے دے رہے تھے، کوئی سیاسی یہ تقریر نہیں ہے سر، اسی مسئلے پہ ہے. انوائرمنٹ کا مسئلہ تھا، وہاں پہ ایک ان لیگل ایتھنول فیکٹری لگائی گئی اور ساری انوائرمنٹ کو، باقی چیزوں کو بلڈوز کیا گیا تاکہ اس طاقتور بندے کی وہ فیکٹری لگ جائے. آج سر اس کا 5 سال بعد ہم وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں سر. اور اس ایریا میں جو میٹھا پانی رہ گیا تھا زیر زمین سر وہ خراب ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے سر میں نے ابھی منسٹر صاحب کو یہ تصویریں دکھائی ہیں سر، 28 لوگوں کا سر ایک دن میں آپریشن ہوا ہے اپینڈکس کا. پوری لائن سے چارپائیاں لگی ہوئی ہیں، وہ بیچارے نہ آپریشن دینے کے پیسے بھر سکتے تھے نہ وہ منرل واٹر پی سکتے ہیں. تو سر میری یہ گزارش ہے، اگر جو غلط کام وہ پیچھے اگر گورنمنٹ میں ہوا ہے تو ہمیں اس کی انکوائری کر کے اس پہ اگر اس میں کوئی بھی ملوث ہے اور یہ پانی کیوں خراب ہوا ہے سر. اور پھر 28 لوگوں کا جب سر آپریشن ہوا ہے تو پھر ٹی ایچ کیو کی ٹیم گئی ہے، ڈسٹرکٹ لیول کی ٹیم گئی ہے، انہوں نے کہا جی یہ آپریشن غلط ہوئے اور وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کو سیل کر دیا گیا. سر پھر اگلے دن اور لوگوں کو درد پڑا، وہ ٹی ایچ کیو میں چلے گئے اور ان کو پھر اپینڈکس نکلا، پھر ٹی ایچ کیو میں ان کا آپریشن.
اب تو سر وہاں پہ اگر کسی کو درد پڑتا ہے نہ پرائیویٹ ہاسپٹل والا آپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے نہ گورنمنٹ والا کرنے کے لیے تیار ہے. وہ لوگ بیچارے بے یارو مددگار ہیں. اور میں نے بھی یہ 10 دن ہو گئے ہیں سر جمع کرائی تھی اور انتہائی حساس مسئلہ ہے. تو اس پہ کوئی ایسی سر بیٹھے میں جواب لے لوں پارلیمانی سیکرٹری صاحب. اس پہ جی پارلیمانی سیکرٹری. جناب چیئر بہت شکریہ. میرے بھائی نے ایک اہم موضوع پہ آج بات کی, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. جناب چیئر بے شک وہاں جو ہے رحیم یار خان میں ایتھانول فیکٹری موجود ہے جو کہ RYK کے نام سے ہی ہے. میں اس کا تھوڑا سا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ وہ شوگر مل کا جو شیرہ استعمال کر کے ایتھانول بناتی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ 50 ایکڑ پر فیکٹری میں ہے اور 225 ایکڑ سر انہوں نے اپنی ہی جگہ کے اوپر 225 ایکڑ کے اوپر انہوں نے وہ جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس اور انہوں نے بڑے بڑے تالاب بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ پانی کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور جناب اسپیکر وہ جو 225 ایکڑ جگہ ہے وہاں ان کے تالاب ہیں, وہیں سے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں اور ٹریٹ کرنے کے بعد وہ اس پانی کو اپنی کچھ ماندہ فصلیں جو انہوں نے لگائی ان کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں. اب جناب اسپیکر اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے ایک ڈپارٹمنٹ سے کے ساتھ میں خود بھی بیٹھی ہوں کیونکہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے اور میں آپ کے توسل سے یہ اس چیز کو بالکل فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ CM پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی اولین ترجیح میں شامل ہے ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ. تو ان کا سینئر منسٹر صاحبہ کا پورے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات بھی کی ہے اور اس میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ سر ان کا جو اس فیکٹری سے نکلنے والا جو واٹر ویسٹ ہے سر وہ کسی بھی ڈرین میں شامل نہیں ہو رہا, کسی بھی میونسپل ڈرین میں یا جو ہماری ڈرین ہے وہ اس کا حصہ نہیں بن رہا ہے. انہوں نے جو 225 ایکڑ پہ جو جگہ پہ جو تالاب بنائے ہیں وہ انہیں وہی ٹریٹ کر رہے ہیں. دوسری سر ایک اور چیز جو میری انکوائری سے مجھے پتہ چلی کہ 2024 میں پچھلے سال وہاں ایک ایپلیکیشن کے اوپر کارروائی ہوئی اور وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر تھے رحیم یار خان نے کہ انہوں نے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی انسپیکشن کے لیے کہ آیا اس کا پانی یا یہ جو ویسٹ واٹر ہے یا جو فیکٹری کا جو فضلہ ہے اس سے ارد گرد کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں یا نہیں. سر میں نے ہاؤس میں آئی تھنک سبمٹ بھی ہو چکا ہوگا ڈیفینیٹلی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اگر آپ دیکھیں تو CEO ہیلتھ کی رپورٹ اس میں شامل ہے ہمارے نیکسچر میں, جس میں CEO ہیلتھ نے یہ اس آج سے 1 سال پہلے کلیئر کیا کہ وہاں کوئی ایسی بیماریاں نہیں ہیں. دوسرا سر میں آج بھائی کی بات سن کے مجھے ایک اور چیز کا احساس ہوا کہ اگر ہم وہاں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بھی رپورٹ لے لی جائے کہ آخر اپینڈکس کا اتنی زیادہ تعداد میں ہونا جو ہے وہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا لنک بنتا ہے اس کے ساتھ. سر ہم نے ویسے جب بھی کبھی اگر ہم دیکھیں کہ وہاں کوئی SOPs ہمارے پورے نہیں اترتے تو ہم نے باقاعدہ انہیں نوٹسز ہیئرنگ نوٹسز اور EPO بھی جاری کیے ہوئے ہیں. تو سر میری یہ سبمیشن ہوگی کہ کیونکہ یہ واقعی میں رحیم یار خان میں اگر اتنی تعداد میں اپینڈکس کے پیشنٹ سامنے آئے ہیں تو ہمیں وہاں جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ضرور ایک سروے کروا لینا چاہیے. اور رہی بات ہمارے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی تو سر ہم کسی صورت اس پہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے, ہم کسی صورت اجازت نہیں دیتے ہیں کسی فیکٹری کسی مل کو بھی کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی آبی آلودگی کوئی فضائی آلودگی کا باعث بنے اور آبادی متاثر ہو. تو سر میری سبمیشن ہے کہ ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک رپورٹ سروے منگوا لینا چاہیے کہ وہ اپینڈکس کی بیماری کا اس سے لنک جو ہے وہ اسٹیبلش اگر ہو جائے. سر میڈم نے بالکل ٹھیک جو ہے کہا ہے, میں متفق ہوں ان کی جو انہوں نے جواب دیا ہے, مگر بات اصل یہ ہے سر کہ جب ایتھنول فیکٹری لگتی ہے سر اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگتا ہے. ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بھی کاسٹ ایتھنول کے برابر ہوتی ہے. سر جب طاقتور لوگ
اور وہ خاص طور سیاسی ہوں اور اسمبلی سے بھی ساری چیزیں کر لیں اور وہ اس ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگایا, صرف ایتھنول فیکٹری لگا دی. سر ہمارا جو نہروں کا پانی ہے اس کے اوپر لگائیے, نہر کا پانی بھی وہ اٹھا رہے ہیں اور زیر زمین پانی بھی اٹھا رہے ہیں. پھر جو وہ گندا پانی ہوتا ہے سر اس کو کوئی واٹر پروف نہیں کیا گیا جو ٹینک بنائیں. وہ جو پانی اس کا شیرے کا پانی ہوتا ہے وہ زیر زمین چلا جاتا ہے. کل وہی پھر ہم دیوار کے ساتھ جو ہمارے گھر ہیں لوگوں کے وہ پانی اٹھاتے ہیں اور وہی پانی ہم پیتے ہیں سر زہر آلودہ. ہمیں دیکھیں ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے مگر یہ دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم ہمیں ایسی زہر آلودی چیزیں دی گئی. ہم نے میں وائنڈ اپ کرتا ہوں, آپ بیٹھیں, میں سن لی آپ کی بات. چیف منسٹر انوائرمنٹ کا شہروں میں کر رہی ہیں تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ سر اس دیہات میں جو لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسا قدم اٹھائے تاکہ اس ایتھنول فیکٹری کے خلاف بھی ایکشن ہو اور اگر میڈیکل والوں کی کوتاہیاں ہیں تو ان کے خلاف بھی ہو تاکہ وہ لوگ دعائیں دیں چیف منسٹر صاحبہ کو. پنچ سیکرٹری صاحب اگر جو بات چانگ صاحب کر رہے ہیں اس پہ کوئی کمیٹی آپ جو پہلے اس کے علاوہ بنا کے ایک رپورٹ منگا لیں, اس کے بعد ودن اے ویک ان سے بیٹھ کے طے کر لیں. اگر تو جو رپورٹ آپ کو دی ہے وہ غلط ہے تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح ہے تو اس کا بھی حل ہونا چاہیے. جناب اسپیکر میں آپ کے توسل سے پورے ہاؤس کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ لوگوں کی صحت پہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے سے متعلق ہم لوگ اس وقت سی ایم پنجاب کی ڈائریکشن کے مطابق سر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. کوئی کتنا بھی طاقتور ہے اگر وہ ماحول کو آلودہ کر رہا ہے تو اس میں بالکل ہم اسے اجازت نہیں دیں گے. باقی میں بھائی کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کو الائنس کرا کر اور اس کے اوپر جتنا ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے پارٹ پہ انوائرمنٹ کے پارٹ پہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ اس میں بہتر رزلٹ ہم دیں گے. تھینک یو. عمران خان بٹ صاحب جی نہیں ہے, ڈسپوز آف جی اپنا امجد جاوید صاحب کے بعد آف صاحب جی. امجد جاوید صاحب میرے حلقے میں ایگریکلچر یونیورسٹی کا سب کیمپس ہے. یہ پنجاب میں تعداد کے طلباء کی تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑا کیمپس ہے. اس میں تقریباً 4000 طلباء زیر تعلیم ہیں اور اس وقت مالی لحاظ سے یہ سیلف سفیشینٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی مین یونیورسٹی کو سالانہ تقریباً 15 کروڑ روپے کا ریونیو دے رہا ہے اپنے اخراجات مکمل کرنے کا. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سیلف سفیشینٹ سب کیمپس کو ایک مکمل یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے. ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے ٹوبا ٹیک سنگھ, وہاں پبلک سیکٹر کی ایک منظور شدہ یونیورسٹی کو اے ڈی پی میں فنڈ بھی رکھے گئے, لیکن میرے ساتھ خصوصی محبت کی وجہ سے وہ فنڈ جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے, وہ پروجیکٹ ڈراپ ہوا. اور اب جو کیا جا رہا ہے جناب چیئرمین, اب کمالیہ میں جو ایک تحصیل ہے پچھلے 3 سالوں سے وہاں ایک یونیورسٹی جو پبلک سیکٹر کی منظور کی گئی اس میں کروڑوں روپیہ سالانہ اس کے اخراجات ہو رہے ہیں. ایک بھی سٹوڈنٹ وہاں ہے نہیں. وہاں جو پوسٹ گریجویٹ کالج ہے وہاں بھی طلبہ کی تعداد نہیں ہے. اب ہمارے اس سب کیمپس کو خبریں یہ ہیں کہ اس سب کیمپس کو کمالیہ یونیورسٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے تاکہ اس کے وجود کو جواز بخشا جا سکے ہماری قیمت پہ. تو میں اس ہاؤس کے توسط سے چیئر سے چاہتا ہوں کہ ڈائریکشن جاری کریں کہ کمالیہ والے اپنی یونیورسٹی بناتے رہیں, اگر وہ چلتی ہے تو چلائیں, کم از کم میری یونیورسٹی اور سب کیمپس کی کاسٹ پر یہ معاملہ نہ کریں. حکومت اور ڈپارٹمنٹ جو یہ کارروائی ڈالنے جا رہا ہے یہ ان کو روکا جائے, منع کیا جائے. وہ جو ایک غیر منطقی انہوں نے کام کیا ہے اس کے جو معاملات ہیں یا کانسیکوینسز ہیں وہ فیس کریں. ہمارے شہر کو اس کی کوئی قیمت جو ہے نا وہ نہ ادا کرنی پڑے, ہمارے طلباء ڈسٹرب نہ ہوں, ہمارے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. تو یہ میں چیئر کی اجازت چاہتا ہوں.
جی صاحب میری گزارش ہے کہ یہ آپ امجد علی جاوید صاحب والا پوائنٹ نوٹ کر لیں, اس پہ محکمے سے کلیریفیکیشن منگا لیں, پھر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. میں 1 منٹ آپ سب دیتا ہوں, آپ کو بالکل دوں گا. جی میں چانگ صاحب بیٹھیں پلیز. میں یہ گورنمنٹ بزنس ہے جی. یہ رپورٹ پارلیمانی سیکرٹری صاحب جی بیٹھیں پلیز, بیٹھیں آپ, بیٹھیں 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 بیٹھیں. چانگ صاحب پلیز, مجھے آفیشیل بزنس ہے, مجھے وہ پہلے کمپلیٹ کرنے دیں ایجنڈا, اس کے بعد. نہیں آپ مہربانی کریں, بیٹھیں نا, بیٹھیں. آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کریں نا, چیئر کو آپ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے. پلیز آپ بیٹھیں جی. اب 1 منٹ بیٹھیں. لینگ آف رپورٹ جی. Sir, thank you, Mr. Chairman. I lay the annual performance reports of the Punjab Forensic Science Agency for the year 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 and 2023. Report have been laid ji. Sir, Mr. Chairman, Secretary, I lay the reports of Committee on Government Assurances in respect of adjournment motion number 179462 of 2024. Report have been laid ji. Ji Officer. گنتی کر لیں جی. سر یہ میری بات سنیں آپ دونوں فاضل ممبران. 1 منٹ چانگ صاحب بیٹھ جائیں پلیز. جب چیئر بات کر رہی ہو تو آپ کم از کم اس بات کا تو خیال رکھیں. تشریف رکھیں جی. کوورم پوائنٹ آؤٹ ہونے کے بعد کوئی بات نہیں ہو سکتی. گنتی کریں جی پلیز. سنیں جی, سنیں بیٹھیں آپ جی. کوورم پورا نہیں ہے. اجلاس بروز سوموار 16 جون 2025 صبح 10 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے.